السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شان کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 10 میں ہوں اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ چیپٹر نمبر 6 ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں ویک 7 میں، اور آج ویک 7 کا ڈے 2 ہے۔ جس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نظریہ پاکستان پارٹ 1۔ اس کا میں آپ لوگوں کو لاسٹ ڈے سمجھا چکی ہوں، آج ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے۔ اوکے جی، جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پارٹ 1 میں ہم نے یہی پڑھا کہ اسٹارٹنگ میں مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ رواداری کے قائل تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ اکبر جو ہے وہ اپنے دور سلطنت میں اس نے بہت زیادہ ہندوؤں کو آزادی دے رکھی تھی، جو کہ بعد میں بہت سی نقصانات کا باعث بنا تھا، جس میں ہندو کا بہت زیادہ جو غلبہ ہو گیا تھا مسلمانوں کی ہر چیز پر، مسلمانوں کی اعمال پر، عقائد پر، جس کی وجہ سے پھر مجدد علی ثانی صاحب جو ہیں ہمارے ولی اللہ، ان کو احساس ہوا کہ اگر یہی حالات رہے تو اسلام جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چل نکلا تھا، اور مسلمانوں کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر غلط رستے پر چل رہے تھے، تو پھر یہ جنگ آزادی کی جنگ بات چلی تھی، اور اس طرح سے اب ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے۔ 1911 کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم کہ 1911 میں دوبارہ اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا تھا۔ صوبہ جو آسام تھا، جو کہ بعد پہلے الگ کر دیا گیا تھا، 1911 میں اس صوبے کو دوبارہ بنگلہ دیش میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب جنگ عظیم چھڑی تو یہ دو برطانیہ یعنی کہ انگریزوں اور جرمنی کے درمیان چھڑی تھی، اور جرمنی کا ساتھ دیا تھا ترکی نے۔ ترکی کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کے سلطان کو خلیفہ اسلام کی اہمیت دیتے تھے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی زیادہ تر جو سپورٹ تھی وہ ترکی کے ساتھ، اور ترکی کیونکہ جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دل میں نفرت پال لی، لیکن اس نفرت کو اس نے ظاہر نہیں کیا، اور مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ جیت بھی جاتے ہیں تو ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ جو تھا بالکل فریب تھا، بالکل دھوکہ تھا۔ جیسے ہی انگریزوں کو جرمنی پر فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے جرمنی کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، ترکی کے وسیع سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور انہوں نے اپنی جو بغض تھا وہ ظاہر کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ تکلیف میں آئے۔ یہ انہوں نے جب دیکھا کہ برطانیہ کا پاسدار نہیں ہے، وہ آج اگر ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو کل بھی اس سے برا کرے گا، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدید تحریک شروع کر دی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھرش تحریک بھی شروع کی۔ اب جیسے ہی مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی دوبارہ سے اسٹینڈ لینے کے لیے، تو اسی دوران ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے شدی تحریک کے نام سے تحریک شروع کر دی، اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ختم کرنے کے لیے سنگھرش تحریک بھی شروع کر دی۔ یہ دونوں تحریکیں شروع ہوئیں، اور 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انگریز تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، وہ کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، لیکن ہندوؤں نے بھی اپنا رنگ دکھانا آہستہ آہستہ شروع کر دیا، اور 1928 میں جو نہرو رپورٹ تھی جس میں مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی کا حق دیا گیا تھا، وہ بھی ہندوؤں نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ اتنی زیادتیاں دیکھیں مسلمانوں نے تو پھر ان میں ایک جوش پیدا ہو گیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ بے شک وہ کتنا بھی گڈ مڈ کر لیں، اس چیز کو مکس کر لیں، کتنا بھی رواداری کے اس پہ چلیں، لیکن جو ڈفرینس ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور
ہندو ان کی چیز کو تو ان کی چیزوں کا اثر تو لے نہیں رہے، الٹا ان کو اپنے رنگ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں سے جب اتنی تبدیلیاں دیکھی انہوں نے، اتنی زیادہ ناچاکیاں ہوئیں، تو مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا اور ان کو سمجھ آنے لگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ ان کے دین سے الگ ہے اور ہمارا دین ہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے. تو انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی. تو یہ سب باتیں ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچی کہ پھر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ نہیں، ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے، ہمارے اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنی آزادی سے رہ سکیں، ہمیں کسی کا غلبہ نہیں چاہیے، ہم اپنے اسلامک اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ پیش کیا. اور اس کے 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ جب قبول کیا، تو انہوں نے جو علامہ اقبال نے تجویز دی تھی الگ پاکستان، علیحدہ ملک حاصل کرنے کی، تو اس تجویز کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دیں. آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جن علاقوں میں ہندوستان کے جن علاقوں میں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اور اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس کی روح سے، جس کے مطابق مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. جو یہ سب تحریک جو بیس چلتی آئی کہ سٹارٹ میں ہم لوگ سب مل کر سب ایک ہی جگہ رہتے تھے ہندوستان میں، انگریز، ہندو، مسلمان. تو جب انگریزوں اور ہندوؤں کی بے جا سختیاں، بے جا غلبہ دیکھا مسلمانوں نے، تو ان کو احساس ہو گیا آہستہ آہستہ کہ یہ سب ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس یہی وجہ بنی بعد میں ایک سیپریٹ، ایک الگ ملک حاصل کرنے کی، جس کی تجویز جو ہے علامہ اقبال نے پیش کی تھی. اور اس کو عملی جامہ جو ہے وہ، یعنی کہ حقیقت میں جس کو جو لے کر آئے تھے وہ قائد اعظم تھے. اور 23 مارچ 1940 کو باقاعدہ قرارداد پاکستان کے تحت یہ منظور ہوا کہ پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے منظر عام پر، دنیا کے منظر عام پر آئے گا. یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ جب بھی بنتی ہیں تو ان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ 2 چیزوں پر ہوتی ہے. ایک جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے. اور ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے. اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مغربی کے جو بتایا جا رہا تھا کہ خاندانی، نسل اور قبائل کو دیکھتے ہوئے کہ کون کس نسل کا ہے، کس کا، اس کے مطابق دیکھتے ہوئے وہ قوم کی بنیاد رکھتے تھے. اور اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. ظاہر سی بات ہے، مغربی جو ان کی جو قومیت کی تشکیل کا جو بیس تھا، بنیاد تھی، وہ بنیاد ہی دنگ، نسل اور ذات پات پہ تھی، تو جس کی وجہ سے 2 عالمی جنگ ہوئی. اور ہر ایک ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کو پست کریں گے اور بولیں گے کہ میں زیادہ آپ سے بہتر ہوں، تو اس انداز میں پھر بات جو ہے وہ بگڑتی ہے. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی جنگیں ہیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے ہیں. قومیت کی دوسری بنیاد، اب پہلی بنیاد میں تو ڈسکس ہو چکا کہ ذکر تھا، صرف بنیاد قومیت کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی، رنگ، نسل، ذات پات، کون کس سے بہتر ہے، کون کس سے بہتر نہیں ہے. تو جو کہ پوری سراسر بنیادی کا ایک طرح سے پیش خیمہ تھی. دوسری بنیاد جو تھی قومیت کی وہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی تھی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل الگ ہے. ہماری جو آپ کو اسٹوڈنٹس نالج میں ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد ڈالی ہے اسلام کی، وہ اس میں رنگ، ذات پات کی کوئی
قید نہیں ہے. ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے ہوگا، وہ ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے لیے برابری کا درجہ رکھتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحق ہے جمعیت کو. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مغرب کے لحاظ سے، اپنی مغرب کے قوانین کے لحاظ سے آپ اپنی قوم کو نہ دیکھیں. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی ہے ہم اسی پر نظر رکھیں، کیونکہ ہمارا جو جمعیت کا انحصار ہے وہ مذہب پر ہے. ٹھیک ہے، ہماری مذہب کی جتنی جو مضبوطی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے. یہ تھا چیپٹر نظریہ پاکستان کا اسٹوڈنٹس پارٹ 2، اور امید ہے میں بہتر سمجھا پائی ہوں گی آپ لوگوں کو. آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ پارٹ کے ساتھ Day 3 میں حاضر ہوں گی میں آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. اللہ حافظ.